کی منظر کشی، قیامت کے دن کی منظر کشی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مدینے کے تاجدار آقا، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہوگا؟ سوال بڑا اچھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا تو حضور اس سوال کو سن کر مسکرائے، ابو ہریرہ کی طرف دیکھا۔ جب حضور نے ابو ہریرہ کی طرف دیکھا مسکرائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مجھے پتا تھا سب سے پہلے ابو ہریرہ تو ہی پوچھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہوگا جس نے سچے ارادے کے ساتھ، سچے جی کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، جس نے سچے دل کے ساتھ، صدقے دل کے ساتھ یہ کلمہ دہرایا، لا الہ الا اللہ۔ اے ابو ہریرہ تو بھی سن لے، میرے غلاموں، میرے صحابہ تم بھی سن لو، اور قیامت تک کے لیے آنے والی میری امت کو بتا دینا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ قریب بھی وہ شخص ہوگا، اور میری شفاعت کا حقدار بھی وہ شخص ہوگا، اور میرے شفاعت سے فیض یافتہ بھی وہی شخص ہوگا کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر ثابت قدم رہا، موت سے ہمکنار ہو گیا، رہا دنیا میں مسلمان رہا، دنیا سے گیا حالت ایمان سے گیا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب بھی ہوگا اور میری شفاعت کا حقدار بھی ہوگا۔ تو سامعین محترم، کلمے کی دولت ایک ایسی دولت ہے، کلمے جیسی دولت جس کو مل جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں کے اندر ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، کلمے کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا